أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 20 فروری 1988 بڑودہ ضلع گجرات انڈیا میں اسلام میں عورت کا مقام کے عنوان سے خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمة والصابرین الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، حضرات علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قابل سب اعزاز و تقریب مائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج 20 فروری 1988 جانبین کے طویل اشتیاق کے بعد بحمد اللہ تعالی ہم یہاں بڑودہ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. مسلسل افسار اور بے آرامیوں کے نتیجہ میں اگر سے عالم ہوں، تاہم آباد کے اقرار پر قرآن کریم کی تفہیم کے ضمن میں آج کی اس نشست میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اللہ کا بس میں قلب شکر گزار ہوں کہ میں اس کی عطا کردہ توفیق سے
ہم یہاں جمع ہو سکے. مجھ سے پہلے میرے مکرم میزبان نے جن جذبات محبت و عقیدت کا اظہار فرمایا، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور دعا ہوں بھی کہ اللہ مجھے ان کے حسن ظن پر پورا اترنے کے قابل بنائے. درس قرآن کے اس پروگرام میں آپ حضرات جس اشتیاق سے تشریف لائے ہیں، میں آپ کے لیے بھی دعا ہوں کیونکہ اسی مقام پر انشاءاللہ کل بھی ہم اپنے آج کے سلسلہ کلام کے آغاز کو انجام تک پہنچائیں گے. تو آج کی باتیں تمہیدی ہوں گی اور انشاءاللہ کل اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا جائے گا. کتاب اللہ کا ایک حصہ جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے وہ میری گفتگو کی اساس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کے راوی ہیں مدبر اسلام حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ جس پر مہربان ہوتے ہیں، جس پر اللہ کرم کرتے ہیں، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تو یہ پوری کائنات اللہ کے احسانات کا مظہر ہے. اس کی صبح ہے، اس کی شامیں، اس کی سردیاں، اس کی گرمیاں، اس کا غوغا، اس کا سکوت، اس کے ابحار، اس کے اشجار، اس کے پھول، اس کے پتے، اس کے ندی، اس کے نالے، اس کے آبشار، اس کے زمین و آسمان، اس کے باد و باران، اس کی صبا، اس کی نسیم، اس کے ستارے، اس کا سورج، اس کا چاند، اور زندگی کا ایک ایک نفس اس کے احسانات ہی کے تو عنوان ہے، جس کا احاطہ نہ لطف انسانی کر سکتا ہے نہ فکر انسانی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا لو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات. ساری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، زمین کا سینہ کے پاس بن جائے، ابلتے ہوئے سمندر، بہتے ہوئے دریا اور ندی نالے سب سیاہیاں بن جائیں، جن دھرتی کے سینے پر
ساری کائنات کے اشجار سے مرتب کی گئی اقلام سے اللہ کی نعمتوں کو لکھنے بیٹھے تو خود محسن کا کہنا ہے کہ یہ کاغذ ختم ہو جائے گا، یہ کلمیں گھس جائیں گی، لکھنے والوں کے دماغ شل ہو جائیں گے، لیکن میرے احسانات کا شمار نہیں ہو سکے گا۔ یہ بات تو طے ہے۔ اس نے آنکھیں دی، انہیں قوت بینائی دی، یہ بھی اس کا احسان ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ کے اس احسان کا احساس نہ ہو تو کبھی نابینا سے پوچھیے کہ دنیا کیسی ہوتی۔ زبان دے کر قوت گویائی عطا کی، یہ اس کا احسان نہیں ہے؟ کسی گنگے سے پوچھیے کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ صحت عطا فرمائی، یہ اس کا احسان نہیں ہے؟ کسی بستر عدالت پر تڑپتے ہوئے بیمار سے پوچھیے اس کی کیا قیمت ہے؟ دماغ عطا فرمایا، اسے قوت حافظہ عطا کی، قوت متفکر عطا کی، یہ اس کا احسان ہے۔ کسی فاتح عقل سے پوچھیے اس کی کیا قیمت ہے؟ ہاتھوں پاؤں کی سلامتی بس، یہ اس کا کم کرم ہے؟ کسی لولے لمبے سے پوچھیے ان کی کیا قیمت ہے؟ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ نے جس احسان خاص کی طرف متوجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل نظر پر میرا یہ کرم ہے کہ میں نے ان کی فکری رہنمائی کے لیے انہیں محمد عربی جیسا معلم عطا کیا، جس کی تعلیمات کے اجالوں نے، جس کے فکر کی روشنی نے اور جس کے موقف کے سویروں نے جہالت کو ہدایت سے بدل دیا، شقاوت کو سعادت سے بدل دیا، عداوت کو محبت سے بدل دیا، انشقاق و اختلاف کو اتحاد و اتفاق سے بدل دیا، جو صدیوں سے لڑ رہے تھے وہ بھائی بھائی بن گئے، جو کٹ چکے تھے وہ جڑ گئے، جو بٹ گئے تھے وہ منظم ہو گئے۔ جو نسبی اور لسانی تعصبات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ فکر و نظر کے رشتے میں اتنے قریب ہو ایک دوسرے پر خون دینے والے نہیں۔ وہ انسانوں میں قبل نصیب دلانے میں بھی ورنہ وہ واضح ہلاکت کی طرف جا رہے تھے، کھلی گمراہی کی طرف، انسانی قافلہ کھلی گمراہی کی طرف جا رہا تھا کہ ایک ہادی اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور اس نسخہ کیمیا ساکھا۔ یاد رکھیے جی دوستو، اسلام دین فطرت ہونے کی حیثیت سے ایک خصوصی کردار ادا کرتا ہے اور ایک عمومی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا خصوصی کردار جو ہے کہ جس کا تعلق اس کے وابستگان سے، جسے فرزندان اسلام کہہ لیجیے، ملت اسلامیہ کہہ لیجیے،
اور ایک اس کا عمومی کردار ہے، وہ انسانی برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام کے اہداف میں سے ایک اہم ہدف یہ بھی ہے کہ صرف مسلمان نہیں، کوئی بھی انسان درندہ نہ رہے، انسان بن جائے۔ اسلام کسی انسان کو درندگی اور بربریت کی طرف نہیں جانے دیتا۔ یہ عمومی ہدف ہے اسلام کا۔ علماء کرام سے پوچھیے، بعض حضرات نے منبر و محراب کی زندگی کو ہی اسلام سمجھتے ہوئے اس پر انتظار کر لیا، جسے میں کہتا ہوں چند کلیوں پہ قناعت کر گئے۔ منبر و محراب کی زندگی پر انحصار کرنا چند کلیوں پہ انحصار کرنا ہے۔ تو ہی نادان چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں لاگے رنگی کاموں دی۔ یہ تو نظام عبادت ہے۔ منبر و محراب کا حسن، اس کا جمال، اس کی جاذبیت، اس کی اہمیت مسلم، ناقابل تردید۔ لیکن سب سے زیادہ اسلام انسان کے سماج کو عدل و انصاف سے معمور دیکھنا چاہتا ہے، انسانی سوسائٹی کو عدل و انصاف سے معمور دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک ایسا عالم، سب زندہ دار، متقی، جو پیٹ بھر کر ساری رات عبادت کرتا اور اس کے پڑوس میں کوئی انسان بھوکا ہے۔ میں نے کوئی مسلمان نہیں کہا، کوئی انسان بھوکا ہے۔ کون میں؟ کون میں؟ اس کے پڑوس میں بھوکا ہے، اسے روٹی نہیں ملی، اسے بچوں کا کھانا نہیں ملا، اور متقی صاحب قوم کے نذرانوں سے یاقوتیاں کھا کر ماشاء اللہ مسلح سے سجے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں میں نے جنت خرید لی۔ اب اللہ کے رسول کا ارشاد سنیے صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، وجارہ جائع فی جنبہ، اور اس کا پڑوسی بھوک سے بلکتا رہا رات بھر، اور اس نے پوری رات اللہ اللہ کیا، اس سے جانے کہو صرف یہ نہیں کہ تیری عبادت قبول نہیں، نہ تو ہم میں سے ہے نہ ہم تم میں سے، فلیس منا۔ یاد رکھیے، اسلام کے اس عمومی ہدف کو اگر نظر انداز کیا گیا اور اسے محدود کر دیا گیا خانقاہوں تک، منبر و محراب تک، تو اتنے محدود ہوتے جاؤ گے، اتنے محدود ہوتے جاؤ گے کہ کوئی قابل ذکر کردار نہیں ادا کرتا۔ انسانوں کے دکھوں کا نظارہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے۔ جو تم میں سے نہیں ہے ان سے نفرت مت کیجیے، ان سے محبت کیجیے۔ دل توڑنا کمال نہیں، دل جوڑنا کمال۔ اور اسلام دل توڑنے نہیں آیا، میں دعویٰ کرتا ہوں اسلام دل جوڑنے آیا ہے۔ آپ سمجھیں گے اپنوں کا، میں کہتا ہوں غیروں کا۔ اپنوں کا دل جوڑنا کون سا کمال ہے؟ جس نے آپ کی طرف ہنس کے دیکھا، آپ نے ہنس کے دیکھ لیا، احسان فرمایا؟ کون سا احسان فرمایا آپ نے؟
جس نے آپ کو دعائیں دی، آپ نے جواب میں دعائیں دے دی. احسان کون سا فرمایا آپ نے؟ انسانیت یہ ہے کہ جو آپ کو بددعائیں دے آپ اسے دعائیں دے کے دکھائیں. انسانیت یہ ہے کہ جو آپ سے برائی کرے آپ اس سے بھلائی کر کے دکھائیں. اور واقع جو تم سے برائی کرے تم اس سے بھلائی کر کے دکھاؤ. یہ ہے صلہ رحمی. جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے جوڑو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے دعائیں. یہی وہ کتاب ہے جس نے مستشرقین کو اتنا متاثر کیا کہ وہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا باوفا انسان ہے کہ اس پہ ہر انسان فخر کر سکتا. جہاں انتقام نہیں، جہاں بدلہ نہیں. ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، وہاں کرتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوتی ہے، تعالی حفاظت فرماتے ہیں، اس کا بار ہٹا جاتا ہے. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہوتی ہے لیکن اٹھی ہوئی تلوار رک جاتی ہے. عزیز نوجوان، آپ میرے اصل مخاطب ہیں. بزرگوں کو بھی اللہ سلامت رکھے. رات کے آخری حصے میں اٹھنے والے ان کے ہاتھ بھی بڑے قیمتی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. لیکن آپ نئی پود ہیں نا، نرسری ہیں آپ میرے اصل مخاطب ہیں. آپ کا جوش قابو میں نہیں آتا، آپ بڑے پرجوش ہو جاتے ہیں، پاڑے کی طرح بےتاب، بجلی کی طرح کونتے ہوئے. میں آپ میں بیلنس دیکھنا چاہتا ہوں. مطالعہ کیجیے، تاریخ عالم کا مطالعہ کیجیے، مشرق کو پڑھیے، مغرب کو پڑھیے. سرخ و سفید نظریات کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر اپنے قائد کے کردار کا تجزیہ کیجیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھی ہوئی تلوار رکتی ہے. پلٹ کے دیکھتے ہیں تو عقب میں عزل جلالت کا ایک انمٹ نشان، مراد مدعا رسول فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اپنے قائد کی عسکری اداؤں کا نظارہ کرتے ہوئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹھی ہوئی تلوار کو فاروق اعظم کو سونپتے ہوئے فرمایا، ابن خطاب اس سے تم نمٹو. عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اس سے نمٹ لوں گا. لیکن آج میں شمشیر رسالت کے جوہر رسول کے ہاتھوں سے دیکھنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ آپ کی شمشیر کی زد میں کوئی کٹ کر گرے اور اسے تڑپتا دیکھوں تو اپنے ذوق حریت کو تسکین دوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تمہارا ذوق ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو کہ نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں. جو کسی پیغمبر کو قتل کر دے وہ بھی دائمی جہنمی ہے، اور جو کسی پیغمبر کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ بھی دائمی جہنمی ہے. عمر محمد انسانوں کو جہنم سے نکالنے آیا ہے، جہنم میں دھکیلنے تو نہیں آیا. میرے ہاتھوں سے مارا گیا تو مارا جائے گا.
یہی وجہ ہے آپ کی پوری عسکری زندگی میں براہ راست کوئی ایک بھی متنفس نہیں مارا گیا، اور اس کا اعتراف مستشرقین کو کرنا پڑا۔ شورت پر کم نظر ہوا جس کے قلم کی ثقافت سے کوئی معصوم نہیں بچ سکتا، اسے بھی اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی جامعیت کا اعتراف مستشرقین کے قلم کو بھی کرنا پڑا کہ کوئی ایک انسان بھی براہ راست رسول کے ہاتھوں سے نہیں مارا گیا۔ چھوٹی سی تلوار کی نوک لگی تھی، کس کو؟ ابن خلف کو، امیہ ابن خلف کو چھوٹی سی نوک لگی تھی، تلوار کی چیختا تھا لمبا، شور چھڑتا تھا جیسے آتش زیر پا ہو، جسے پاؤں میں اس کے اندازے کرے ہوئے اچھلتا۔ دیکھنے والوں نے جب دیکھا چھوٹی سی خراش تھی، کہنے لگے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ادھر یہ عالم ہے کہ ایک نوجوان کا پاؤں کٹ گیا، اسے پتہ ہی نہ چلا، مصروف جہاد رہا۔ کچھ دیر کے بعد جب حالات پرسکون ہوئے تو تلاش کر رہا تھا جیسے کسی کا قلم گر جاتا ہے۔ کیوں دیکھ رہا تھا؟ پوچھا کسی نے کیا دیکھتے ہو؟ ٹانگ اٹھا کے کہا دیکھتے نہیں ہوں، پاؤں کٹ گیا تھا، دیکھ رہا ہوں کہاں پڑا ہے، ذرا آخری دیدار تو کر لوں۔ ادھر تو ایسے ہیں، اور تمہارا یہ حال ہے کہ ذرا سی خراش آئی ہے تو اچھلتے ہو، قابو میں نہیں آتے ہو۔ ابن خلف چلایا، کہنے لگا آئی تو خراش ہے لیکن تم نے یہ بھی سوچا کہ کس کی تلوار سے ہے؟ بخدا اس خراش سے مجھے اتنی اذیت ہو رہی ہے کہ اگر پورے مکے پر یہ اذیت تقسیم کر دی جائے تو سب بلک بلک کے جان دے دیں، کوئی زندہ نہ رہے۔ بس اتنی سی بات تھی، مقتول نہیں ہوا۔ فنا کر دینا بڑا مشکل ہے، خود اپنے نفس پہ قابو پانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا من اشجع الناس، امیر المومنین لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ فرمایا من غلب علی نفسی، سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پہ غالب ہو کے دکھائے۔ جیسے آپ روزہ تو رکھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن روزے کا ٹائم گزارنے کے لیے کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ میں کیوں بتاؤں، پھر مجھے کلی کرنی پڑے۔ میں تو ایسے مقام پہ بیٹھا ہوں جیسے محلے میں مسلمان رہتے ہیں، وہ کہیں گے کیسا جانور ہے، رمضان میں کھاتا پیتا، خود کو مسلمان کہلاتا ہے، روزہ تو رکھ لیا لیکن وقت گزارنے کے لیے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ یہ محتاج بیان نہیں۔ ابھی دوستو میری گزارشات کا مطلب یہ تھا کہ اسلام کا جو عمومی کردار ہے، دل جوڑنا، انسانی سماج کو عدل اور سکون سے معمور دیکھنا، اس کو خاص طور پر ملحوظ رکھا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکتی ہوئی زمینوں کو یکجائی بنا کر ذوق سجدہ سے آشنا کی۔ وہ زمین کہ جو بھٹک رہی ہے، اسے ایک دس ایسا وابستہ کیا کہ پھر وہ تمام آستانوں سے مستغنی ہوگی۔
اور اس میں خود اللہ کا محبوب اتنا محتاط ہے کہ اپنے سامنے بھی کسی کو نہیں جھکنے دیا. آج تو ہر مخدوم کا جی چاہتا ہے کہ میں پوجا جاؤں. اپنے آپ کو آسمان کی مخلوق سمجھتا ہے اور مرید کو فالتو مال سمجھتا ہے. یہ تو ایسا ہی یہ اسی میں پیدا ہوا ہے کہ میرے پاؤں چاٹے. اور مخدوم صاحب اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کے کچھ بندے معبود ہی بن بیٹھے. لوگوں میں نظر آئی جب ہوئے جب انسان. اور اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محتاط ہے اس معاملے میں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے دیکھا کہ عرب کے رؤساء کے سامنے ان کی رعایا ادباً تعظیماً احتراماً ان کے سامنے جھکتی ہے وَأَنْتَ حَقُّ. آپ کو پھر سب سے زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو تعظیماً سر جھکا کے ملا کریں. اجازت ہے. معلم کامل نے فرمایا اگر میرے موقف میں اگر میری تعلیمات میں اگر میرے فکر میں اس کی گنجائش ہوتی کہ انسان کا سر کسی انسان کے آگے جھک سکتا تو اپنے سامنے تمہیں تعظیماً جھکنے کے بجائے میں عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے جھکا کریں. اس دور کی عورتیں خاوند کے سامنے جھکا کریں اور مثل حاضر کا بابو بیگم کے سامنے جھکا کریں. تو باہر کے سفر میں ایک جگہ یہ بابو کی مجبوریاں بتا رہا ہوں. میرے پاس آیا جلسے کے بعد میں آپ سے خصوصی بات کرنا چاہتا ہوں. تو فرمائیے یہ علیحدگی میں نے دوستوں سے کہا کہ ذرا علیحدگی دے دو ہمیں. دوست ہٹ گئے. اس نے بڑے ادب احترام سے کہا جی وہ میں نے آپ کی گفتگو سنی بہت اثر ہوا میرے دل پہ. بیگم تو میری نماز پڑھتی نہیں ہے اس کی طرف سے میں پڑھ لیا کروں. میں نے کہا تم بیگم کی طرف سے کون کون سا کام کرو گے؟ تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے گی. آپ یقین کیجیے اس قدر ٹھنڈی آہ لی اس نے جیسے یتیم والدین کو یاد کر کے آنے لگتا ہے کہ اگر میری کوئی بھی تو نہیں مانتی وہ یہ کہاں مانے گی. ہاں اب کئی میری مائیں بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ دیکھیے جناب ہمیں تو خاوند کے سامنے سجدہ کرنے والا بنا دیا شاہ صاحب نے. نہیں بنایا میں نے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں ایک مرد ہوں لیکن ایک ماں کا بیٹا بھی تو ہوں. لڑو تم تو یہ مفروضہ ہے حقیقت نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو کیوں ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے. احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے. یہ کمپلیکسز جو آتے ہیں اس لیے کہ دین کا علم نہیں. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر محاسبے کی طرف نظر جائے تو لگتا ہے کوئی بھی جنت میں نہ جا سکے اور اگر اس کے فضل و کرم کو دیکھا جائے تو شاید کوئی بھی جہنم میں جا سکے. اسلام کی تعلیمات میں جب مرد کا مقام دیکھا جاتا ہے تو وہاں بہت عجیب لگتا ہے لیکن جب عورت کے لیے اسلامی تعلیمات کو دیکھا جاتا ہے
تو وہاں بھی عجیب لگتا ہے. محنت باپ کرتا ہے, تجارت باپ کرتا ہے, ہل باپ چلاتا ہے, مزدوری باپ کرتا ہے, پسینہ باپ بہاتا ہے, گھر کی ساری رونقی اس کی وجہ سے, اور جنت ماں کے قدموں میں. باپ نے کون سا قصور کیا؟ کبھی اعتراض کیا باپ نے کہ بھائی جنت ادھر جا رہی ہے تو میں کس کام کا, میرا مطلب کیا؟ ہم الگ یہ اتنا بڑا انسان ہے ماں کی حیثیت سے عورت کا کہ میں کچھ بھی کر لے اس کا جواب نہیں پیدا کر سکتا. دیکھیے نا, جس طرح اسلام دین فطرت ہے, قرآن کلام فطرت, کلام فطرت ہے. قرآن کریم فرمایا دکھوں میں اٹھاتی ہے, دکھوں سے جنم دیتی ہے, دکھوں میں مانتی ہے. یاد کیجیے وہ دور کہ بچہ اسے تکلیف ہے کوئی بتا بھی نہیں سکتا, ساری رات ہوتا ہے, لیکن ماں کا دل ہے کہ وہ اکتا نہیں جاتی, تھک نہیں جاتی, اور پھر نہیں دیتی کہ تو روتا ہے میں آرام کروں گی. جب تک اس کے لال کو چین نہیں آئے گا اس وقت تک اسے بھی چین نہیں. اور باپ صاحب حکایت کی ہے, ایک راجا صاحب کو بہت پیار آیا اپنے بچے پر. بیگم سے کہنے لگا آج میرا لال میرے خان گاہ میں سوئے گا, میرے گھر روم میں سوئے گا. ماں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن بچہ ہے کہیں آپ اکتا نہ جائیں. اس نے کہا میں اس کا باپ نہیں ہوں, تمہیں زیادہ ہمدردی ہے اس سے, تمہاری چاہت مجھ سے بڑھ کر ہے کیا؟ باتیں مت کرو, اسے میرے ہی بیڈ روم میں آئے سناؤ. گانا سے والا ہے وہ پرابلم, اللہ آپ کا حامی ہونا تو دامن یار خدا ڈھانپ لے بندہ میرا. بچے کو چھوڑ دیا اس نے راجا صاحب کے بیڈ روم میں. اب بیچاری چھوڑتے رہی تھی اپنے کمرے میں, لیکن کام لگائے رکھے تھے کہ رات کیسے گزرتی. راجا صاحب نے دودھ کا گلاس بھی ماں نے رکھ دیا کہ بچے کو دودھ پلانا ہے. راجا صاحب نے کچھ پانی کے لیے گلاس سامنے رکھا اور بچے کے لیے دودھ کا گلاس رکھا. بچے کو دودھ دیا, اس نے کہا پانی ملا کے دو. بچے نے کہا, باپ نے کہا بیٹا طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری, پانی ملاؤں گا تو. مطلب نہیں, پانی ملا کے دو. بہت سمجھایا نہیں مانا تو ملا دیا. اب جب پانی ملا دیا تو غور سے دیکھ رہا ہے, کہنے لگا تو نہیں پیوں گا. پانی واپس نکالو. پانی والا دودھ کیوں پیوں؟ بیٹا کیسے نکالوں, تمہارے کہنے پہ تو ڈالا تھا, تمہیں بہت سمجھایا کہ ایسا مت کہو, تم مانتے نہیں تھے تو اب کیا کروں, نکالوں کیسے, دوسرا دودھ منگوا دوں؟ جلدی کسی سے نکالو. بیٹا نہیں نکلتا, نکالو. کیسے نکالوں دودھ سے پانی؟ بس نکالو نا. اٹھا کے لگایا ہے, دوسرا لگایا, جلدی سے اس بیچاری نے دروازہ کھولا, کہیں گے بس بس تیسرا کا دھیان نا. سمجھ میں آ گئے ماں اور باپ میں کیا فرق ہے.
یہ اللہ نے سب پتا کیا ہے ماں کو کہ وہ بچے کے سارے نارے کھاتی، اس لیے جنت اس کے قدموں میں ہے. محسوس نہ فرمائیے گا. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے قدموں میں جہنم ہے، نہیں. باپ کی اطاعت بھی سراسر مجھے پہ راحت ہے اور مجھے پہ جنت ہے، لیکن جنت ماں کے قدموں میں. میرا دعویٰ ہے عزیز دوستو، اسلام کی صبح صادق میں، اسلام کی روشنی میں، اسلام کے اجالوں میں جہاں انسان کے فکر و عمل کے اور ذریعے منور کیے ہیں، انسانی زندگی کے اور اسلوب منور کیے ہیں، وہاں عورت کے لیے بھی اسلام نے وہ مقام مرحمت فرمایا ہے، وہ مقام تجویز فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا. ورنہ یہ جنازی جاتی تھی، منڈیاں لگتی تھی، اس میں بکتی تھی. مخصوص ایام میں دنیا کی کسی اور چیز سے بھی نفرت نہیں ہوا کرتی تھی جتنی اس مظلومہ سے ہوا کرتی تھی. پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ایک گھبرائے ہوئے انسان نے درخواست کی کہ رحمت عالم بہت بڑا مجرم ہے اور اس بات جرم نے مجھے قائم کر دیا ہے، میری زندگی تلخ ہو کر رہ گئی ہے، راتوں کو تڑپتا ہوں، دل کو بے چین رہتا ہوں. آپ دعا کیجیے کہ اللہ میرا جرم معاف کر دے، مجھے سکون قلب عطا کر. اس نے عرض کیا اللہ کا رسول میرا جرم اتنا سنگین ہے کہ میں اسے بھول نہیں پاتا. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضاحت کرو. میں سننا چاہتا ہوں کہ وہ جرم کیا تھا. عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اپنی زندہ بچی کو دفن کر دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کوئی انوکھی بات نہیں، ساری قوم نہیں کر رہی تھی. اس نے کہا اللہ کے رسول وہ نوزائیدہ بچیوں کو دفن کرتے تھے، میں نے جب اپنی بچی کو دفن کیا تھا تو وہ ذرا شعور کی منزل کو پہنچ چکی تھی، سمجھدار ہو چکی تھی. اس نے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگی تھی، اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے. اس کے آنسو مجھے ستاتے ہیں، اس کی آہیں مجھے رلاتی ہیں. پھر اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ گھر میں امید تھی، بچہ ہونے والا تھا، تجارت کے سفر پہ جاتے ہوئے رہ گیا. لڑکا جنم لے تو نازو نعم سے پالیے گا اور لڑکی جنم لے تو اسے زندہ درگور کر دیجیے گا. کہنے لگا جب میں واپس آیا ایک عرصے کے بعد ایک بچی میرے گھر آئی جس کی ادائیں، جس کی باتیں میرے دل کے تار کو چھیڑتی چلی گئی. بڑی حسرت کے انداز میں بیوی سے کہا یہ کن خوش نصیب والدین کی بچی، وہ عامر کتنا خوش نصیب ہوگا جس میں یہ غریب چہکتا ہو. وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے یہ نور نظر عطا کیا. بیوی نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے مناسب سمجھا کہ آج راز بتا دوں. کہنے لگی پھر تمہیں مبارک ہو کہ یہ بچی تیری ہے. آج سے کچھ سال پہلے جب تم تجارت کے سفر پر چلے گئے تھے، تمہارے جانے کے بعد اس نے جنم لیا تھا.
تم تو کہہ گئے تھے کہ اگر بچی جنم لے تو اسے درگور کر دینا، لیکن میری مامتا نے گوارا نہیں کیا، میں نے اسے اپنی بہن کے گھر میں پرورش کے لیے چھوڑ رکھا۔ آج میں نے محسوس کیا کہ تمہارے سینے میں انسانیت بیدار ہو گئی ہے، تو تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہ تمہاری بچی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگیز انداز میں فرمایا۔ پھر کہنے لگا صلی اللہ کے رسول، جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ میری بچی ہے تو میرے سینے میں وحشت نے کروٹ لی، اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج غروب کروں گا۔ کدال اٹھائی، بیوی سے نظر بچا کے اپنی بچی کی انگلی پکڑی، ویرانے کی طرف چلا گیا۔ کڑکتی ہوئی دھوپ میں ایک درخت کے سائے میں بچی کو بٹھایا اور اسے درگور کرنے کے لیے گڑھا کھودنے لگا۔ موسم کی تمازت اور دل خراش محنت جب یہ جمع ہو جائیں تو انسان ٹوٹتا ہے۔ موسم کی تمازت اور دل خراش محنت نے اسے پسینے میں سرابور کر دیا، تو بچی سائے سے اٹھ کر آئی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے قاتل باپ کے مارکے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہنے لگی، آپ یہ گڑھا کیوں کھودتے؟ اس نے کہا تجھے دفن کرنے کے لیے، اور کیوں؟ یہ غیر انسانی غیر بطورت کا نام سن کر بچی نے کہا، مجھے دفن کرنے کے لیے کس جرم کی پاداش میں؟ اس نے کہا، بس اور تو کوئی جرم نہیں، تو بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہوئی اور ہم بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں لیا کرتے۔ اس نے ہاتھ جوڑے، کبھی کوئی تقاضا نہیں کروں گی ابا حضور، اگر آپ میری روٹی کپڑا مہیا نہیں کر سکتے تو میں بھیک مانگ کر وقت گزار لوں، کچھ نہیں مانگتی، خدا را مجھے زندہ رہنے کا حق دے دو۔ سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گرامی انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہیں رہنے آئے اس کے اپیل پر؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے دہشت غالب ہو چکی تھی، میں درندہ بن چکا تھا، میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا، گڑھے میں کھودا، وہ تڑپتی رہی اور میں مٹی ڈالتا رہا۔ اس نے چلا کر کہا تھا، ابا حضور رحم کیجیے، لیکن میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑی، فرمایا، اللہ تو مجھے معاف کر دے گا، تو نے زمانہ کفر میں یہ قابل ہو غلطی کی، لیکن میرے سامنے سے ہٹ جا کہ مجھے تیری آنکھوں سے اس معصومہ کے خون کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ چیخا مار کر رویا، کہنے کا، اللہ قصور، جب آپ نے اس کے ساتھ ایسا برداشت نہیں کرتے تو تیرا خدا میرے ساتھ کیا کام کرے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کہہ چکا ہوں کہ اسلام کا آب حیات زمانے کفر کی ساری سیاہیاں دھو ڈالتا ہے۔ عزیز نوجوانوں، عزیز بیٹیوں اور بہنوں، مطالعہ کیجیے تاریخ عالم میں انسانیت کو سکون دینے والی تعلیمات کا مطالعہ کیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر میں جو روشنی آپ کو ملے گی کہیں اور نہیں ملے گی۔ اور اب کیا چاہتی ہے اسلام سے؟ اگر شمع محفل بننا چاہتی ہے، نو ویکینسی پلیز، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام چلانا کھانا بنانا چاہتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چاہے تو 2 بیٹیوں کی وجہ سے جنتی ہو جائے. پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہیں، بیٹی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھو. اور گجرات کے مسلمانوں کو میں ہدیہ تبریک پیش کیا کرتا ہوں. آپ اپنے آباء و اجداد کے لیے دعا کیا کیجیے جنہوں نے آپ کے نام اچھے رکھے. آدم سے لے کے محمد تک تمام انبیاء کے ناموں پہ قبضہ ہے گجراتیوں کا. سوچا ہے کبھی آپ نے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ باپ کا نام یونس ہے اور بیٹے کا نام آدم ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ باپ کا نام اسماعیل ہے اور بیٹے کا نام ابراہیم ہے. اب اتنی عقل کا سکتے آئے، لیکن داد دیتا ہوں میں اس قوم کے فکر کی حضرت کو سلام کرتا ہوں. پوری دنیا میں ترغیب کہا کرتا ہوں کہ نام رکھ رہے بچوں کے تو گجرات کے مسلمانوں سے سیکھیں. اور اب ایک اور ترغیب دے رہا ہوں. اس زمین پر بسنے والوں میں ایک خوبی میں نے یہ دیکھی، اچھی بات جب بھی ملے جہاں سے ملے اس کو نوازت سے پکڑ لیتے ہیں، جانے نہیں دیتے اسے. اب میری درخواست یہ ہے کہ اپنے بچوں پر صحابہ کرام کے نام رکھیے. یہ نام بہت عجیب ہے لیکن بہت مظلوم ہے. کچھ لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ اصحاب رسول کے کردار کو متنازع بنائیں. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس امت کے متفقہ کردار ہیں. میں اس سلسلے میں اگر تو بات کم کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میں کب زندہ رہوں گا. آپ کو تو اللہ سلامت رکھے. مجھے اپنی زندگی پہ کیا بھروسہ. جو بات کل کہنا چاہتا ہوں اگر زندہ رہا تو کہوں گا، لیکن یہ بات کہنا آج ضروری سمجھتا ہوں. صحابہ کرام کے کردار کو متنازع ثابت کرنے والے دراصل اسلام کو متنازع ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور میں اس تاریخ کو نہیں مانتا جو تاریخ یاران رسول کو متنازع کردار ثابت کرے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو صحابہ کے سر کی لوڈی ہے، جو صحابہ کرام کی عظمت کا اعتراف کرتی ہو، جو صدیق، فاروق، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، خالد و معاویہ، عمرو بن العاص اور سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ابن مسعود و ابو ہریرہ اور سلمان و بلال کے در کی غلامی کرتی ہو تاریخ، میں صرف اسی تاریخ کا موقف ہوں. اور یہ تاریخ ان کرداروں میں عیب ڈھونڈتی ہو، جو تاریخ ان کرداروں کو متنازع ثابت کرتی ہو، جو تاریخ ان مثالی اور مستند اور رسول کے نمائندہ کرداروں میں نقائص بنا کرتی ہو، انہیں خائن بنا دیتی ہو، انہیں ثابت بناتی ہو، انہیں ثابت کرتی ہو، میں اس تاریخ کو مورخ سمیت گٹر میں ڈالتا ہوں. بلاؤ کرے حل مناسب ہوں. کوئی تاریخ اور کوئی مورخ ارباب علم و دانش، کوئی تاریخ اور
تاریخ کی عینت لگا کر صحابہ کے کردار کو دیکھتے ہو، کبھی منزل نہیں پاؤ گے. صحابہ کے حسن و کمال کو دیکھنا ہے تو قرآن و سنت کا عینت لگائیے. صحابہ کرام کو تولنا ہے اگر تو قرآن و سنت کے ترازو میں تولیے، تاریخ کے ترازو میں نہیں. تاریخ صحابہ کے ترازو میں تلے گی، صحابہ تاریخ کے ترازو پر نہیں تلیں گے. لکڑیاں وزن کرنی ہے تو تال پہ جائیے. تال سمجھتے ہیں جہاں لکڑیاں سنتی ہیں. لیکن اگر ہیرے وزن کرنے ہوں، موتی وزن کرنے ہوں تو کہاں جانا چاہیے؟ بڑودہ کے بے زبان ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہیرے وزن کرنے ہوں اگر چوکسی کے پاس جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی ہیرے اور کوالیفائڈ معلوم ہوتا ہو، وہ فقہ اسلام کہلاتا ہو اور کہتا ہو کہ میں بہت بڑی بڑی کتابوں کا مصنف ہوں، میری لائبریریاں بڑی پڑی ہیں اور میں بڑا رائٹر ہوں، بڑا تھنکر ہوں، بڑا فلاسفر ہوں، لیکن وہ ہیرے اور موتی لے کے وزن کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہو لکڑیوں کے کاٹ سے لگے ہوئے کانٹے پر، آپ کیا کریں گے؟ آمد ہے نا، آمد کہو گے اسے یا فلسفی؟ آمد کہو گے نا. ایک اور جملہ ہے، اگر آپ وہ کہہ دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی. یا احمق ہے یا بدنیت ہے. وہ دھوکہ کرنا چاہتا ہے. فصل میں دھوکہ کرنا چاہتا ہے، موتیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرنا چاہتا، ہیروں کی قیمت میں انصاف نہیں کرنا چاہتا. اس لیے پہلے والے کو کیا کہا ہم نے؟ چوکسی کے نازک ترازو میں جائے تو وہاں انصاف ہو جائے گا. اس انصاف سے بچنے کے لیے یہاں آیا ہے. یا بدنیت ہے یا ہاں گنجینہ رسالت کے ان ہیروں کو، خزینہ نبوت کے ان موتیوں کو جب توڑتے ہیں تو قرآن و سنت کے ترازو میں توڑتے ہیں جو چوکسی کا ترازو ہے. ہمیں تو ان میں خوبیوں کے سوا کچھ نہیں ملا. مجھے تو صدیق عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر خالد بن ولید عمرو بن عاص اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں خوبیوں کے سوا کچھ نہیں ملا. لیکن کچھ دوست انہوں نے کیا کیا، ہم ثابت کریں گے کہ تھے تو اچھے، یہ تو صحابہ رسول. چل ذرا یہ ہو گیا ہو، یہ جو لیکن ہے یہ بغض کی علامت ہے. مولانا اقبال صاحب کہہ رہے تھے آپ کی آمد سے جب سنا تو کچھ دوستوں نے کہا شاید بات تو بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو لیکن ہے آپ بھی سن رہے ہیں بنتی لال، یہ جو لیکن ہے یہ بڑا خطرناک ہے. میں کہا کرتا ہوں بڑودہ کے روشن ضمیر، آج پھر کہتا ہوں محبت خوبیوں کو دیکھتی ہے اور بغض عیب تلاشتی ہے. جب کہیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جب کسی سے بغض ہو جائے پھر اس میں عیب تو مل ہی جاتے ہیں. انسان جو ہوا عیبوں سے پاک تو اس کی ذات ہے. اس نے نبیوں کو معصوم بنایا. ایک طرح کہتے ہیں صحابہ کرام کو معصوم مان لو، اتنے حساس ہو دفاع میں، صحابہ کرام کے دفاع میں اتنے پرجوش ہو کہ معصوم بنا لو. تو میں نے کہا معصوم نہیں بناتا ہوں، معصوم تو ہے. صحابہ کرام کو میں معصوم نہیں سمجھتا، لیکن یہ معصوم استاد
کے تنقید کے کلام ہے. تکلف کرتا انبیاء کی عصمت بھی ان سے نہ بچا. فلاں نبی سے فلاں ہو گیا اور فلاں نبی سے فلاں ہو گیا. اگرچہ یہ مسئلہ بہت نازک ہے لیکن میں آج اس میں تھوڑی سی لفظ کر لیتا ہوں. معذرت کے ساتھ علماء کرام سے اٹک جاؤں تو اصلاح فرما دیجیے گا. میرا استعمال علماء میں سے نہیں ہوتا. وہ جو نالائق قسم کے طلباء ہوتے ہیں نا جو کھاتے زیادہ اور پڑھتے کم ہیں استعمال میں نہیں ہوتا ہے. کوئی غلطی ہو جائے تو اصلاح فرما دیجیے گا. اگر کسی اور سے کوئی غلطی ہو تو اسے خطا کہتے ہیں. پیغمبر سے بجائے اگر کوئی ایسا کام ہو جائے تو اسے خطا نہیں کہا جاتا. وہ اللہ کی حکمت ہے. بچہ سویا ہوا تھا, یہ شیشے کا گلاس اس کے قریب رکھ دیا والدہ نے. ماں نے اپنے سوئے ہوئے بچے کے قریب شیشے کا گلاس رکھ دیا. بچے نے جو ہاتھ ہلایا تو گلاس کو لگ گیا, وہ ٹوٹ گیا. یہ بچے کی خطا ہے. گلاس ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا؟ گلاس تو ٹوٹ گیا نا. اگر یہ مجھ سے ٹوٹتا تو کیا ہوتی؟ خطا ہوتی. لیکن جو اس بچے سے ٹوٹا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ خطا نہیں ہے. ماں نے کیوں رکھا تھا قریب؟ اگر وہ بچانا چاہتی تھی گلاس کو تو شیشے کا گلاس بچے کے قریب کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ بچہ ماں کے رحم و کرم پہ وہ جہاں سلا دے اس کے پاس جو چیز رکھ دے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بچہ نامعلوم بچہ ماں کے رحم و کرم میں اتنا نہیں ہوتا جتنا پیغمبر اللہ کے رحم و کرم میں ہوتا ہے. بچے کی معصومیت اتنی نازک نہیں ہے جتنی پیغمبر کی معصومیت نازک ہے. اگر کسی بچے کے قریب رکھا ہوا گلاس ٹوٹ جائے, جس طرح آپ اس کو بچے کی خطا نہیں کہتے, پیغمبر سے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ پیغمبر کی خطا نہیں ہے, اللہ کی. لیکن فطرت بھی کبھی کبھی سزا دے دیتی. تنقید کا جو قلم صحابہ نے چلا, فطرت نے سزا دی کہ پھر اس قلم نے انبیاء کو بھی معاف نہ کیا. اچھے لوگ اس لیے اپنے بچوں کو گالیوں سے روکتے ہیں کہ دشمن کو بھی معاف کرو. شریف کا کوئی اچھا باپ اپنے بیٹے کی زبان سے گالی برداشت نہیں کرے گا. دوستوں کا یہ نہیں, وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ کسی کو گالی دے. اس لیے کہ جو زبان گالی دینے کی عادی ہو گئی وہ پھر ادھر بھی چلے. اگر خود کو گالیوں سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے بیٹے کو روکو کہ وہ تمہارے دشمن کو بھی گالی نہ دے. صحابہ کرام معصوم ہیں. اور جنہوں نے نتائج دیکھے ہیں جنہیں خیال کا اپنے بات کرتے نظر آئی, تاریخ کے آئینے میں غور سے دیکھیے, دوبارہ دیکھیے, وہ آپ کے اپنے نقوش. کبھی کبھی انسان نفسیاتی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ اپنی شکل دیکھتا ہے دوسروں کا گمان کرتا ہے. شریف تو کمینے پہ بھی حسن نظر رکھتا ہے اور کمینے کی نظر میں تو کوئی شریف پیدا ہی نہیں ہوا. یہی بات ہے. بچہ بسکٹ کھاتے ہوئے پانی کے مٹکے کے پاس چلا گیا. پانی تھوڑا تھا, مٹکے کے تحتانی حصے میں تھا. اب بچے نے جب یوں جھانک کے دیکھا تو اسے اپنا چہرہ نظر آیا پانی میں. محو ہو گیا, اپنی تصویر دیکھنے میں بسکٹ گر گیا. ہاتھ ڈال کے نکالنا چاہ لیکن گہرائی زیادہ تھی. جب بسکٹ ہاتھ میں نہ آیا تو چلایا, دادا جان ایک بھیا نے میرا بسکٹ چھین لیا ہے. پھر دیکھا
اب یہ چھوٹے میاں تھے، بڑے میاں سے سنی. دادا جان نے کہا کون بھیا ہے جس نے تمہارا بسکٹ چھینا؟ اس نے کہا یہ مت کرے. خطرناک ہو کر دادا جان تشریف لائے. میرے پوتے کے منہ سے بسکٹ چھینتا ہے اور میرے گھر میں آ کر مٹکے میں بیٹھ کر ابھی دیکھتا ہوں. مٹکے کے قریب آ کر بچے کو ہٹا دیا، خود دیکھا، کہنے لگا اما تم تو کہتے تھے تمہارا بھیا ہے، یہ تو کوئی سفید بدماش معلوم ہوگا. اللہ نے لاتی بچوں کے منہ سے جس کی سنتے ہو بال سفید ہو گئے تمہارے. اب وہ ریئیکشن ہوا تصویر میں ویسا ہی. کہنا ایسا تو جس کی سنتے ہو اور میرے آگے بولنا بھی ہو، یعنی چوریوں سینا دھوڑی کی حد ہوتی، اٹھا کے جو مکہ مارا، مٹکا ٹوٹ گیا، پانی بہ گیا، نہ بھیا رہا نہ بوڑھا. تاریخ کے مٹکے میں میرے دوستوں کو اصل میں اپنی فصل نظر آئی. خیانت، اقربا پروری اور بیت المال میں خرد برد کے جو نقوط نظر آئے ہیں وہ عثمان ذو النورین کے چہرے کے نہیں ہیں. پہچانیے. صحابہ کرام بھی نہیں استاد کے مایا نواز شامل. ان کے ناموں کو پھیلائیے گجرات کے روشن ضمیروں. اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، اللہ تمہارا مددگار ہو. اور میری گزارش کے مخاطب صرف آپ نہیں ہے، جہاں تک یہ میری یاد کرتے اپنے بچوں کا نام ابو بکر صدیق رکھیے، عمر رکھیے، فاروق رکھیے. پھر برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. پھر بچوں کا نام عمر فاروق ہے. اللہ اکبر. سلام کے پتر ریونین میں میرا ایک دوست، اس نے اپنے بچے کا نام عمر فاروق رکھا. اب اس کے خط آتے ہیں، شاہ صاحب نام تو آپ نے رکھوایا، ذرا کام بھی آ کے دیکھیے. پورے گھر کو اس نے ٹھیک کر رکھا ہے. بات گھر کو ٹھیک رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے. اس نے نہیں بنواتا ہے، کوئی بات مانتا ہی نہیں، جو چاہتا ہے وہی بنوا لیتا ہے. میں تو عمر کی اسی کو کہتے ہیں، عمر کو اس کو کہتے ہیں کہ وہ فرش سے بولتا ہے تو خدا عرش سے بولتا ہے. اسلام میں اتنی جان ہے. اسلام ایسے ہوتے ہیں، اسلام میں اتنی جان اور قدر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آ سکتی ہے لیکن عمر اور شیطان کبھی ایک راستے کی اکٹھے نہیں ہو. اپنے بچوں کے نام رکھیے عثمان، علی، اللہ آپ کی مدد فرمائے. خالد، طلحہ، زبیر، حذیفہ، سلمان، بلال، معاویہ. ہاں یہ نام بہت سب ہضم نہیں ہوتا، انتریوں میں ہلچل مچ جاتی ہے. معاویہ، اپنے بچوں کا نام رکھیے. بیٹی کا نام رکھیے زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عائشہ. اور عائشہ میں نے الحمدللہ تعالی عمر میں بلال فاطمہ پوری دنیا میں اللہ نے جہاں تک مجھے پہنچایا ہے ہزاروں بچیوں کا نام عائشہ رکھا ہے. اور میرا ایکسپیرئنس یہ ہے، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جس بچی کا نام میں نے عائشہ رکھا ہے وہ شہادت میں، عطارت میں، حادثے میں، شعور میں ممتاز ہے. تمام بہنیں اللہ نے اس نام کو اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے منتخب کیا، ایسے تو نہیں کیا. محدثین حضرات لکھتے ہیں نسوانی زندگی سے متعلق دین کا آدھا حصہ عائشہ صدیقہ کے ذریعے پہنچا رضی اللہ تعالی عنہ. تو سب سے پہلا حق یہ ہے بیٹی کا والدین پر کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے. اللہ کے رسول صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام اس بات کے لیے بات ہو رہی ہے جسے اللہ نے دو بیٹیاں دی ہیں، یاد ہے؟ چاہے تو وہ دو بیٹیوں کے ذریعے جنت حاصل کر لے، نام اچھا رکھے، پھر انہیں تعلیم دلوائے. کون سی تعلیم؟ جو انہیں اچھا ڈانسر بنائے، جانور بنائے انہیں، لاگت کی بوری بنا دے انہیں، نہ وہ تعلیم جو انہیں خود شناسی سکھائے اور خدا شناسی سکھائے، جس سے وہ خود کو پہچان سکے اور خدا کو پہچان سکے، اچھا نام رکھے، اچھی تعلیم دلوائے، اچھی تربیت کرے، اور جب وہ بڑی ہوں حد بلوغ میں قدم رکھے تو ان کے لیے اچھا جیون ساتھی ڈھونڈ کر انہیں اپنے اپنے گھروں میں آباد کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس باپ نے اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہوگا اسے جا کے بتا دو کہ وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب. تلاش کیجیے دنیا کے نظریات میں، اور اس کے لیے یہ مقام کسی اور نظریے نے اگر دیا ہے تو استعمال کیجیے. یہ زندہ پر غور ہو رہی تھی، اسے سربلند کر دیا. یہ سر سے نازک پہلا رہی تھی، اسے سر سے کامل بنا دیا. یہ اس طرح بات صحافی اصل حاضر کے صحافی بھی استعمال کرتے ہیں عورت کے لیے سر سے نازک. تو میں نے کہا ہماری عورت کا سر سے نازک نہیں ہے، اب سر سے کامل خدیجہ سے نازک نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. شادی بنو ہاشم میں جب تک ملاقات ہوئی بڑے بڑے دل گردے والوں کے دل ہل گئے، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلسل ساتا کسی سے گزر رہی ہے، اس تک نہیں کرتی، چہرے کی رنگت سخت کر گئی، ہڈیاں نکل آئی، گوشت رہا کسی پر، آنکھیں گھس گئی چہرے میں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آ کر بیٹھے، رشتت کے عالم میں فرمانے لگے خدیجہ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تجھے یہ دن دیکھنے پڑے، ورنہ تیرا تمول، تیری خوشحالی، تیری دولت و ثروت کے چرچے تھے، تو عرب کی نام پر تاجر تھی، تیری خوشحالی پر لوگ رشک کیا کرتے تھے، اور اب یہ حال ہے کہ ہفتوں تک تجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا. فرمانے لگے اللہ کے رسول کبھی سوچیے گا کہ میں اس پر افسردہ ہوں یا کبھی میں اس پر رنجیدہ ہوئی ہوں، مجھے تو سارا حق اپنی زندگی کے کچھ حصے سے ہے جو بظاہر خوشحال گزری ہے لیکن آپ سے دور گزری. احساس کہ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی آپ سے دور نہ گزرتا، کسی پاکا کسی میں گزرتا جہاں جسم ٹوٹتا ہے اور روح پڑتی ہے. ٹھیک ہے یہ سلسلہ ہے، لیکن پھر سے کامل ہوئی اور ایسی ہوئی کہ بڑے بڑے مردوں کو رشک آیا اس کی عظمت میں، اور اس کی اتنی بات تھی کہ چھوٹی سی بات میں قابو ہو جاتی، لیکن تعلیمات مستقبل اتنے مستحکم میں آ جائے تھے کہ اپنے بھائی کی لاش کو آتی ہے تو جذبات کو قابو میں رکھتی ہے. بہت تشکیلے سے سید مجتہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش 11 ٹکڑوں میں بکھری پڑی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں پھوپھی لگتی ہے، اپنے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتی ہے کہ جائیے اور اللہ کے رسول سے عرض کیجیے کہ بہن اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنے کے لیے آئی ہے، کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سنا، ایک نظر لاش کے ٹکڑوں پہ ڈالی، فرمایا کوئی بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی،
میری چھٹی اور اپنی ماں سے کہہ دو، صبر سے کام دو. یہاں آنا تمہارا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. زبیر نے اپنے قائد کا پیغام اپنی ماں تک پہنچایا. صفیہ کہنے لگی اگر اللہ کے رسول کی یہی مرضی ہے تو حاصل میں مل لوں گی، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بار پھر جاؤ اور اللہ کے رسول سے کہہ دو بھائی بہت عزیز چیز ہوتے ہیں لیکن کوئی تعلیمات سے زیادہ قیمتی میرے نزدیک کوئی شے نہیں ہے. صفیہ اپنے بھائی کی لاش سے ماتم کرنے نہیں آ رہی، میں تو اپنے بھائی کے انجام سے فخر کرنے آ رہی. اگر آپ اجازت دیں تو آتی ہوں، نہیں تو حاصل میں ملاقات ہوتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر اجازت ہے. بڑودا کے رسم نہیں ہو کسی فرق کی جگہ پر دیکھا تاریخ نے نوٹ کیا کہ بہن اپنے بھائی کی لاش سے آئی، اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر بیٹھ کر رسول کے چہرے پہ ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے کہنے لگی اللہ کے رسول حق صداقت کی یہ سما روشن رہے، اس سما پر ایسے کئی پیمانے چلتے رہے. یہ تو ایک بھائی ہے نا، ہم تو کہتے ہیں شمار بھائی کی اس سما پر قربان ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے. مجھ جیسی بہنیں اپنے بھائی کے ایسے انجام پر ماتم نہیں کرے گی. میں بھی فخر کرتی ہوں اور ہماری کئی تعلیمات سے سرکار بہنیں اپنے بھائیوں کے اس انجام پر فخر کیا کریں گی. شاید آپ سوچ رہے ہو بہن تھی نا، کوئی ماں ہوتی تو پتہ چلتا. تو آپ ایک ماں کی بھی سنی. انہی زبیر کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کافر سلطان کے سامنے کلمہ حق قبول کرنے کی تعداد میں 70,000 سے لٹکائے گئے. کہا گیا کہ اسے یہی رہنے دیا جائے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو ہمارے سامنے نرکشائی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے. عبداللہ نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی لاش لے کر نہیں ہے. دیکھنے والے دیکھ رہے تھے. ایک دن ماں چلی آئی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بوڑھی پتہ نہیں 90 سال کی عمر رسید ہے، بڑی تعداد میں لوگ اس خاتون کے ساتھ آئے. ایک ماں کا رد عمل کیا ہوتا ہے اپنے بیٹے کی حالت میں دیکھ. آخر سے بینائی جا چکی تھی اس وقت. بیٹے کی لاش کے قریب آئی، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی تو ہاتھ سے چھوا. پھر دور ہٹ کر کھڑی ہو کر فرمانے لگی شاباش، حلالی بیٹے ایسے ہوتے ہیں، تم نے میرے تم کہاں کر دیا رکھتے دیا ہے. تجھ کے دنیا میں بھی فخر کرتی، آخرت میں بھی فخر کروں گی. جہاں سلطان کے سامنے کر میں حق کہا ہے نا، ٹکے تو نہیں ہو، جھکے تو نہیں ہو. مجھے تیرے کی طرف سے شک ہے دیکھا. اور پھر لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمانے لگی مجھے مبارکباد دو، میری کوکھ نے کیسے خطیب کو جنم دیا، میری کوکھ نے کیسے خطیب کو جنم دیا کہ تختہ کو بھی حریت کا خطبہ دے رہا ہے. لیکن تو ظالموں کی ساتھ نہ کرتا. ٹھیک ہے یہ سلسلہ دو، لیکن رحمت عالم کی تعلیمات نے اسے بھی سلسلے کامل بنا دیا. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل یہی سے بات شروع کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم
اللهم زينا بزينة الإسلام واجعلنا هداة مهتدين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واحسن أخلاقنا بنور القرآن. اے اللہ عالم انسانیت کو مسائل و آلات سے محفوظ و معمول فرما. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر فتنے سے محفوظ و معمول فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی نصیب فرما. ہمیں اپنے جرائم اور اپنی خطاؤں کی سزا نہ دے. اپنی شان کریمی کے مطابق اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے امتناع فرما. کچھ دوستوں نے خاص طور پر بیماروں کی شفا کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. ہمارے غلام رسول صاحب نے یہاں کچھ تحریر کے ذریعے درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بچوں کو استقامت عطا فرمائے, ان کے ایمان کی دین کی حفاظت فرمائے. آپ سب کے لیے میں دعا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو فکر و نظر میں ہر فتنے سے محفوظ و معمول فرمائے. ہم سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ آفات و بلیات سے محفوظ و معمول رکھے اور ہم سب کے لیے تمنائیں پوری فرمائیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.